عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تفسیر ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئیں۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آپس میں لڑنے سے بھی منع فرمایا اور اگر لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروانے کا حکم دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ تو رہا قاتل، مگر مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ البتہ فاسق لوگوں کی خبر پر بلا تحقیق اعتماد کر لینے سے کئی دفعہ آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور کئی دفعہ ہر قسم کی پیش بندی کے باوجود لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا کہ مسلمانوں کی باہمی لڑائی کے موقع پر ان لوگوں پر لازم ہے جو اس لڑائی میں شریک نہیں کہ لڑنے والوں کے درمیان صلح کروا دیں۔ ان کے لیے جائز نہیں کہ مسلمانوں کو لڑتے ہوئے ان کے حال پر چھوڑ دیں اور خود پاس تماشا دیکھتے رہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قباء میں رہنے والے لڑ پڑے حتیٰ کہ انہوں نے ایک دوسرے پر پتھر پھینکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم ان کے درمیان صلح کروائیں۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی کے پاس جائیں تو بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر گئے، مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔ وہ زمین شور والی تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا مجھ سے دور رہو، اللہ کی قسم تمہارے گدھے کی بدبو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک انصاری صحابی نے کہا اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گدھے کی خوشبو تجھ سے اچھی ہے۔ عبداللہ بن ابی کی طرف سے اس کی قوم کا ایک آدمی غصے میں آ گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ پھر دونوں طرف سے دونوں کی حمایتی مشتعل ہو گئی، یعنی غصے میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور یہ جو عبداللہ بن ابی تھا ان کے ساتھی، اور چھڑی کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، جوتوں کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ قرطبی نے فرمایا طائفہ کا لفظ ایک آدمی پر، دو پر اور زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ طائفتانی میں لڑنے والے دو آدمی بھی شامل ہیں اور دو جماعتیں بھی شامل ہیں، چھوٹی ہوں یا بڑی۔ آیت میں لڑنے والے فریقوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم ہے، خواہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں یا زیادہ لڑ رہے ہوں۔ بعض احادیث میں کسی مسلمان سے لڑنے کو کفر اور لڑنے والے کو کافر کہا گیا ہے۔
جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے، لیکن یہ کفر سے مراد کم درجے کا کفر ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ میرے بعد پھر کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ اکرام نے فرمایا ہے کہ آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دلیل ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے کے باوجود مسلمان ہی رہتے ہیں، اسلام سے خارج یا مرتد نہیں ہو جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لڑنے والے دونوں فریقوں کو مومن قرار دیا ہے، اور اس سے اگلی آیت میں بھی فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، سورہ حجرات کی آیت ہے، مومن تو آپس میں بھائی ہی ہیں، سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ رہا حدیث میں مسلمان سے لڑائی کرنا کفر قرار دینا، تو اس سے وہ مراد کفر نہیں جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد کمتر درجے کا کفر ہے، کیونکہ گناہ کے تمام کام کفر اور جہلیت ہے، اور ایسے شخص کو کافر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کفر کے کام کا ارتکاب کیا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں بلکہ وہ ناقص الایمان مومن ہے، یہ نہیں کہ وہ ملت اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لڑائی کرنا جو ہے نا وہ کفر کا ارتکاب کرنا ضرور ہے، لیکن اسلام یعنی انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان دو فریقوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، یعنی وہ کتاب و سنت کے فیصلے کے مطابق صلح پر اور اختلاف دور کرنے پر آمادہ ہی نہ ہو، بلکہ دوسرے پر چڑھتا چلا جائے اور ظلم و زیادتی پر کمر بند ہو جائے، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، کیونکہ اس لڑائی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، کیونکہ اس لڑائی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس لیے یہ واجب ہے اور جہاد کے حکم میں ہے۔ اس حکم کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو طاقت استعمال کر کے زیادتی کا ازالہ کرنے پر قادر ہوں۔ آگے فرمایا حتیٰ تفیء الی امر اللہ، تفیء کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا، اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کتاب و سنت کے روح سے حق ہے، باغی گروہ اسے قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ باغی گروہ سے لڑتے وقت یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ لڑنے سے مقصود انہیں صلح پر مجبور کرنا ہے، انہیں ختم کرنا یا ان کا نام و نشان مٹانا مقصود نہ ہو۔ یہ آیت مسلمانوں کی باہمی جنگ کے بارے میں شرعی فیصلوں کی ایک بنیاد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسلمانوں کی آپس میں کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی، چند موقعوں پر جھگڑا ہوا، مگر نوبت ہاتھا پائی اور چھڑی یا ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ تھپڑ مارنے تک ہی رہا۔ ان آیات کی عملی تفسیر اس وقت سامنے آئی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں۔ اس وقت چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام کثیر تعداد میں موجود تھے، جو قرآن و سنت کا علم بعد میں آنے والے کسی بھی شخص سے زیادہ رکھتے تھے، اس لیے ان کے عمل اور ان کے بیان کردہ احکام سے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک اسوہ اور ضابطۂ مرتب ہو گیا۔ اس طرح یہ جنگیں ناگوار اور نہایت تکلیف دہ ہونے کے باوجود خیر سے خالی نہیں رہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ بعد میں آنے والے مسلمان آپس کی لڑائیوں میں ایک دوسرے پر کیا کیا ظلم و ستم کرتے۔ اس ضابطے کا ضروری خلاصہ یہ ہے، جب لڑنے والے دو گروہ کسی مسلم حکومت کی رعایا ہوں اور عام مسلمان انہیں صلح پر آمادہ نہ کر سکیں، تو ان کے درمیان صلح کرانا یا یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں زیادتی کرنے والا گروہ کون ہے، پھر طاقت کے ذریعے سے اس کو حق پر مجبور کرنا حکومت کا فریضہ ہے۔ آگے ہے لڑنے والے دونوں فریق بہت بڑے طاقتور گروہ ہوں یا دو مسلمان حکومتیں ہوں،
اور دونوں کی لڑائی دنیا کی خاطر ہو تو اس صورت میں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس فتنے میں حصہ لینے سے قطعی اجتناب کریں اور دونوں فریقوں کو اللہ کا خوف دلا کر جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ البتہ کسی حکومت کے خلاف جو ہے نا وہ بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے سامنے حق کہنے اور ان کو نصیحت کرنے کی تلقین فرمائی، مگر ان کے خلاف خروج سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے امیر میں کوئی چیز دیکھے جو اسے بری لگے تو وہ صبر کرے، کیونکہ جو بھی شخص جماعت سے ایک بالشت جدا ہوا پھر فوت ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اپنے خلاف جنگ کرنے والوں کو باغی سمجھنے اور ان سے لڑنے کے باوجود یہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ ان کے زخمیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کے بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، ان کے قیدیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ ان کی آبرو کی حفاظت کی جائے گی اور ان کا مال غنیمت کے طور پر بھی تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں دونوں فریق ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے اور ایک دوسرے کا جنازہ بھی پڑھتے تھے، تو کسی بھی مسلمان حکومت کے خلاف کسی دوسرے مسلمان جماعت کو خروج کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زیادتی کرنے والے گروہ کے اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آنے پر دونوں گروہوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروانے کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہ کسی فریق کی بے جا رعایت کر کے اور دوسرے کو دبا کر صرف لڑائی روکنے کے لیے صلح کروائی جائے، کیونکہ ایسی صلح نہ تو پائیدار ہوتی ہے، نہ اس سے آئندہ کے لیے لڑائی کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ اس لیے ایک فریق پر دوسرے کا جو حق ثابت ہوتا ہے وہ اسے دلا کر عدل کے ساتھ صلح کروا دینی چاہیے۔ یہاں عکس تو ایک سوال ہے کہ اس سے پہلے فرمایا دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کروا دو، پھر دوبارہ عکس تو کہنے میں کیا حکمت ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ لڑائی کے موقع پر بعض لڑنے والوں کے خلاف دل میں شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان درست فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے تاکید کے لیے دوبارہ انصاف کا حکم دیا اور انصاف کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشخبری بھی سنائی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلے جملے میں لڑنے والوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروانے کا حکم ہے اور عکس تو میں اپنے تمام معاملات میں انصاف سے کام لینے کا حکم دیا۔ ان اللہ یحب المقسطین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن سات آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک عادل حکمران بھی ہے، کہ انصاف کرنے والا حکمران جو ہے اسے بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر رحمان عز و جل کی دائیں جانب ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ لیکن مزید برکت کے لیے یہ بات فرمائی کہ جو دنیا میں انصاف کرنے والے لوگ ہوں گے وہ اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر اللہ کی دائیں جانب ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں اور جس کی ذمہ داری ان کے سر پہ ہے سب میں انصاف کرتے ہیں، تو انصاف کرنے کی اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ وہ نور کے ممبروں پر اللہ رب الرحمن کی دائیں جانب ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، مومن تو بھائی ہی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں انما المؤمنون اخوہ لڑائی سے باز رکھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ لڑنے والوں کو قرابت کا احساس دلانا ہے کہ دیکھو تم کس سے لڑ رہے ہو، اپنے ہی بھائی سے،
یہ کتنی بری بات ہے کہ تم اپنے ہی بھائی سے لڑائی کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی دینی قرابت کا احساس دلایا، جو نسبی قرابت سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے جو لوگ نسبی قرابت کے باوجود ایک دوسرے کے شدید دشمن تھے، جیسا کہ اوس اور خزرج کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے اسلام کی بدولت بھائی بھائی بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ وہ دو خواہ ایک ایک ہوں، یعنی وہ دو بھائی ہوں، یا ایک ہو، یا ایک جماعت ہو، یعنی جس صورت میں بھی ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی صلح کرواتے وقت اس بات کو ملحوظ رکھو کہ تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا رہے ہو جن کا تمہارے ساتھ بھی اخوت کا رشتہ ہے، لہٰذا اس رشتے کا خیال رکھو اور پوری طرح عدل و انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس طرح صلح کرواؤ کہ نہ کسی فریق کی حق تلفی ہو اور نہ کسی پر زیادتی ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ فریضہ سر انجام دو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے بھائیوں کے درمیان صلح کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور عدل کے ساتھ صلح کرواؤ تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو۔ یہ آیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے ایک برادری میں منسلک کر دیتی ہے۔ مسلمان خواہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں ہو، دوسرے مسلمان سب اسے بھائی سمجھتے ہیں۔ اسلام کے سوا ایسا رشتہ کہیں اور نہیں پایا جاتا، تو چنانچہ جب بھی آپ کے سامنے کسی بھی انسان کی یعنی جو مسلمان ہے جھگڑ پڑتے ہیں تو انصاف کے ساتھ دونوں کے درمیان صلح کروا دینا بہت بڑا اجر کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ صلح کروانے والے کو پسند فرماتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي